ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اتنی فضیلتوں اور عظمتوں کے مناظر دکھانے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں ماہ رمضان المبارک کی آمد کا وہ رنگ نظر نہیں آتا جو آپ نے اپنے بچپن اور جوانی میں دیکھا، اور اس کی کچھ باقیات ہم نے اپنے بچپن اور ابتدائی زندگی کے ایام میں دیکھی کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا تو خوشیوں کا ایک رنگ ہوتا تھا، ہر طرف وہ منظر دکھائی دیتے تھے، چہروں سے عیاں ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بڑا خاص مہینہ آنے والا ہے۔ مگر آج مادیت نے، دنیا کی ہوس نے، زندگی کی مصروفیات نے اس قدر ہمیں اندھا کر دیا، اس قدر ہمیں بے بہرا کر دیا، اس قدر ہمیں ناآشنا کر دیا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے اثرات بھی چہروں پہ نظر آنا تو دور، معاشرے کے اعمال اور احوال اور اوقات میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ آئیے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ یہ کہ ماہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے کن فضیلتوں سے نوازا، تاکہ ہم ان فضیلتوں کو جان کر اس نتیجے پر پہنچ سکیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آنے والا مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے انشاءاللہ، اس میں اگر ہم کچھ خاص اعمال بجا لائیں، کچھ خاص کام کریں تو اللہ رب العزت کس انداز میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کو یہ شان عطا کی کہ فرمایا جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اعلان کروا دیتے ہیں کہ فرشتوں دوزخ کے دروازے بند کر دو، میرے بندوں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایات ایک ایک لمحہ اپنے بندوں پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ خوبصورت ماہ مقدس ہمیں میسر آ گیا تو اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بطور مسلمان ہم اس ماہ مقدس کو کیسے گزاریں، اور بطور مسلمان ہم کون سے اعمال بجا لائیں، کون سے کام ہم کریں کہ واقعتاً وہ رحمت جس کے نازل کرنے کا اللہ رب العزت اعلان فرما دیتا ہے وہ رحمت ہمیں حاصل بھی ہو سکے۔ ایک ہے اس کے رحمت کا نازل ہونا، نازل تو وہ کر دیتا ہے، اب اس کو حاصل کرنا صاف ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کچھ تگ و دو کرنا پڑے گی۔ تو فرمایا وہ کون کون سے اعمال ہیں، میں بڑی تیزی کے ساتھ 7-8 کام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تاکہ ہم جانیں کہ آنے والے ماہ مقدس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ پہلا کام جو ایک مسلمان کو اس ماہ رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، اور وہ سب سے بڑا کام، وہ روزہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، معروف آیت قرآنی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ پوچھا باری تعالیٰ یہ پورا مہینہ ہم بھوک پیاس کیوں برداشت کریں، یہ پورا مہینہ ہم نفسانی خواہشات سے کیوں بچیں، یہ پورا مہینہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تیری رضا کی خاطر ہر برا کام بھی چھوڑ دیں، ہم باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، یہ سارا کچھ کیوں کریں؟ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے کہ میں تمہیں تقوی کی نعمت عطا کر دوں۔ بولیے کس لیے؟ کہ تمہیں تقوی کی نعمت۔ یہ کیوں روزہ فرض کیا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد ہے
کیا؟ تقوی. اونچا بولیے کیا؟ اور تقوی کے بارے میں پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے. میں صرف ایک جملہ ریوائز کرنے کی خاطر کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ظاہر پاک ہوتا ہے. ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمارا ظاہر پاک ہوتا ہے. ہم حج ادا کرتے ہیں، ہمارا ظاہر پاک ہوتا ہے. قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے روزہ اپنے بندوں کے لیے ایسی عبادت بنائی ہے کہ اس سے نہ صرف ہمارا ظاہر پاک ہوتا ہے بلکہ تقوی کی صورت میں ہمارا دل اور ہماری روح کو بھی پاکیزگی میسر آ جاتی. یہ تقوی کیا ہے؟ یہ روح کا پاک ہونا ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ یہ دل کا پاک ہونا ہے. حاضرین محترم، اس نعمت کے حصول کی خاطر اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض کیے. اب یہ روزہ رکھنا یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے. آؤ میں نے بتایا 7-8 کام بتاؤں گا. پہلا کام جو ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے روزہ. اونچا بولیے، پہلا کام کیا ہے؟ روزہ. کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم حدیث پاک نمبر 1151، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. کون سی؟ فرحتن عندہ فطرہی، پہلی خوشی اس کو وہ ملتی ہے جب وہ روزانہ دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کے وقت اللہ کی بے شمار نعمتوں کو کھاتا ہے. ادھر افطار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. پھر فرمایا دوسری وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو یہ روزہ ایسی عبادت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو فرمایا اس کا 27 گنا اجر ملے گا. آپ 5 نمازیں با جماعت پڑھیں گے، آپ کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. ہر عمل کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ہر عمل کے بدلے میں جنت ملے گی. مگر قربان جاؤں، روزہ ایسا عمل ہے جس سے جنت تو ملے گی، جنت والا رب العالمین بھی اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اب کون ہے؟ آج ہم دنیا کی محبت میں کھو گئے، ہمیں مال سے محبت ہو گئی. تو مال ملا تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. دنیا میں کسی انسان سے محبت ہو گئی، وہ مل گیا تو ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے. اللہ نے ہر شے سامنے رکھ کر، دنیا کی ساری نعمتیں سامنے رکھ کر اپنے دیدار کی نعمت بھی سامنے رکھ دی اور فرمایا میرے بندو یہ ساری نعمتیں اور چیزیں میری بنائی ہوئی ہیں، میں نے سامنے رکھ دی ہیں، ادھر میں نے اپنا دیدار بھی رکھ دیا ہے. اب جس کا جو جی چاہے وہ لے لے. قربان جاؤں، ان لوگوں کا بھی کیا مقدر ہے، ان لوگوں کا بھی کیا اعلیٰ مقام ہے، ان لوگوں کی بھی کیا اعلیٰ شان ہے جو نہ دنیا کے مال سے محبت کرتے ہیں، نہ اولاد سے محبت کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، نہ دنیا کی کسی ظاہری شے میں کھوتے ہیں، بلکہ کس شے میں کھو جاتے ہیں کہ مولا تیری رضا کی خاطر روزہ اس لیے رکھوں گا کہ قیامت کے دن تو اپنا دیدار بے حجاب عطا فرمائے گا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقدر کی بات ہے. اب جو کوئی بھی اس مقدر کو اور اس نعمت کو پانا چاہتا ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے میں غفلت نہ. پھر فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم کھا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھنے سے جب انسان صبح سحری کرتا ہے تو وقت گزرنے کے بعد اس کے منہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، اس کے منہ کی خوشبو تبدیل ہو جاتی ہے. اور فرمایا وہ جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کے منہ سے کچھ اسمیل، کچھ بو آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یوم فرمایا اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ریح المسک،
کہ اللہ رب العزت کو روزہ دار کے منہ سے آنے والی وہ جو ہلکی سی بو ہے وہ اللہ رب العزت کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یار کہاں ہم، ذرا سوچے تو صحیح، یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، جانتے ہیں ہم، لیکن ذرا کبھی ان کے اندر گم ہو کر سوچیں کہ کہاں میں گندا، کہاں میں گناہگار، کہاں میں سیاکار، کہاں میں گناہوں میں لت پت، اور کہاں اس کی شان رحیمی کہ وہ میرے منہ سے نکلنے والی بو کو بھی پسند فرما رہا۔ سوچے، ایک لمحے کے لیے بندہ گم ہو کے سوچے تو صحیح کہ یار کہاں میں ہیں، گھر والے بھی پسند نہ کریں ہمیں، ہیں باہر والے پسند نہ کریں ہمیں، ہمارے ذات کے اوپر باتیں، ہمارے کردار کے اوپر باتیں، ہمارے طرز عمل پر باتیں، ہمارے رویے پر باتیں، بھائی ہر کوئی ہم سے آوازار، مگر قربان جاؤں جو اس کے راستے پر چلتا ہے وہ فرماتا ہے تجھے سارا تو میں پسند کروں گا ہی، تیرے منہ سے جو بو بھی آئے گی وہ بھی میرے لیے کستوری سے زیادہ اہم ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، 3742 حدیث پاک کا نمبر، بڑی ایمان افروز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ پوچھا جائے کن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، وہ جب بھی اللہ سے دعا کرے گا اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا والصائم حتی یفطر، وہ روزہ دار جو روزہ پورا رکھ کر جب افطار کرنے لگتا ہے تو اس لمحے جو وہ دعا کرتا ہے اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ودعوت المظلوم، اور وہ مظلوم جس پر کسی نے ظلم کر دیا اور وہ جب مظلوم تھا اس نے اللہ کو پکارا تو فرمایا پھر اللہ اس شان سے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے کہ اس کی دعا اور اپنے درمیان کسی شے کو حائل نہیں ہونے دیتا، ادھر وہ مظلوم دعا کرتا ہے ادھر اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روزہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک کا نمبر 38، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے روزہ رکھا، پورا مہینہ روزہ رکھتا رہا، ادھر رمضان المبارک آیا، اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جب پورا مہینہ بندے نے محنت کی، روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، قیام اللیل کیا، صدقہ و خیرات کیا، وہ دیگر اعمال بجا لاتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا رہا، ثواب کی خاطر روزہ رکھتا رہا، جب رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اللہ اپنی شان کے لائق اعلان فرما دیتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بندے نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب میں اس لیے بات کر رہا ہوں اس موضوع پر کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو سکے، ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں ایسا ماحول پیدا ہو سکے کہ وہ لذتیں رمضان کی جو کھو گئی ہیں، وہ رنگ جو ماہ رمضان مبارک کا جو کھو گیا ہے، جو اب ہمارے علاقوں، محلوں، شہروں، گاؤں میں نظر نہیں آتے، وہ رنگ دوبارہ بحال ہو جائے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، بولو کیا ہے؟ نیکیوں کا موسم بہار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی روزہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے، قربان جاؤں کیا خوبصورت حدیث پاک ہے کہ اگر 1 دن کا روزہ رکھ لیا جائے، کتنے دن کا؟ 1 دن کا روزہ رکھ لیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے اور دوزخ کے درمیان، کیا؟ روزہ رکھنے والے بندے اور دوزخ کے درمیان کیا کرتا ہے؟ فرمایا خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے، خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ پوچھا کتنا فاصلہ ہے دوزخ اور خندق کے درمیان؟
وہ جو خندق ہوگی اس بندے اور دوزخ کے درمیان وہ کتنی چوڑی ہوگی؟ فرمایا اتنی چوڑی ہوگی جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. یعنی ایک روزہ رکھنے سے اللہ یہ اجر عطا کر رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ 30 دن اس کی رضا کی خاطر اس طرح روزہ رکھتا ہے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے. اور روزہ رکھنے کا حق کیا ہے کہ پھر یہ روزہ صرف جسم کا روزہ نہیں ہوتا، پھر جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہے. آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے جسمانی اعضاء کا روزہ، یہاں تک کہ آپ کی سوچوں کا بھی روزہ ہے. آپ نے ہر اس بات سے رک جانا ہے جس بات کو سوچنے سے بھی اللہ نے منع کیا. ہم روزہ رکھ کر جھوٹ بولیں، روزہ رکھ کر غیبت کریں، روزہ رکھ کر چغلی کریں، روزہ رکھ کر جھوٹ بولیں، تو فرمایا ایسے بندے کا اللہ کو روزہ قابل قبول نہیں. حاضرین محترم، یہ پہلا کام ہے جو ماہ رمضان میں کرنا ہے. بولیے کیا؟ میں نے عرض کیا کیا رکھنا ہے؟ روزہ. دوسرا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے نماز تراویح. بولیے کیا ہے؟ نماز. اور 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور اس سے بھی پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی. یہ قیام اللیل، یہ رات کو 20 رکعت تراویح پڑھنا، اللہ کے حضور قیام کرنا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ نے جب اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کی کہ میرے بندے کون ہیں، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے بندے وہ ہیں جو راتیں آئیں تو سوئے نہیں رہتے بلکہ راتوں کو کھڑے ہو کر کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان بندوں کو اپنا بندہ قرار دیا. اور آج ہم بدقسمتی سے اس نماز تراویح کو بھی فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بس اس طرح سمجھنے لگ گئے ہیں کہ محلے کے کچھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو سب کی طرف سے ہو گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز تراویح نہ پڑھی بس محلے کے لوگوں نے آ کے پڑھ لی تو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سنت واجبہ ہے، سنت موقدہ ہے، ان کو ہر صورت ادا کرنا ضروری ہے. حاضرین محترم، اس سے ملے گا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 2009، صحیح مسلم حدیث پاک نمبر 759، آقا علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو میرا امتی رمضان کی راتوں میں اٹھ کر ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے اٹھ کر قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ. اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب دیکھیے، کرنا تو ہم نے ہے. کیا کرنا؟ تو اس نے دروازہ کھول دیا نا اپنا. اس نے کہا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور کروں گا کیسے؟ من جد وجدہ. جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے. بیٹھے بٹھائے تو کیا بچہ روئے نہ تو ماں بھی دودھ. تو وہ کہتا ہاں، دنیا کی مثالیں اور طرح کی ہیں. دنیا میں ہم جتنا کسی کے ساتھ کریں، کوئی بہت اچھے اخلاق والا بھی ہوگا تو اتنا آپ کے ساتھ کر لے گا. ورنہ تو دنیا کے معاملات تو ایسے ہی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ جتنا بھی اچھا چل لیں وہ بدلے میں آپ کے ساتھ اس طرح کا چلنا. لیکن قربان جاؤں، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا. وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ رحمت للعالمین کا بھی رب ہے. کیا میں نے کیا بولا؟ وہ رحمت للعالمین یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رب ہے. وہ جب عطا کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں دنیا کی مثالوں سے ماورا، دنیا کے رشتوں سے ماورا، دنیا کے نعتوں سے ماورا، دنیا کے ہر معاملے اور مثال سے ماورا ہو کے دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے؟ فرمایا دنیا میں تم جس سے جتنا کرو
वो पता नहीं बदले में उतना करे या ना करे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम 1 कदम चल के आओगे, मैं तुम्हारी तरफ 70 कदम चल के आऊंगा। तो जब हम उसकी रजा की खातिर क़यामुल लैल करेंगे, नमाज तरावी अदा करेंगे, तो कुर्बान जाऊं, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक पहली मर्तबा बयान कर रहा हूं, सुनन इब्न माजाह हदीस पाक नंबर 1334, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वसल्लू बिल्लैल, रमजान की रात आ जाए तरावी अदा करो, क्या होगा? फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, इधर तुम नमाज तरावी अदा करोगे, रात को क़याम करोगे, शौक और ज़ौक़ के साथ मस्जिद में आके कुरान की तिलावत सुनोगे, कुरान का लग़्मा लाहूती, वो कुरान जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज दर्ज हैं, अल्लाह की बातें दर्ज हैं, अल्लाह के महबूब और अंबिया के वाक़यात हैं, जिसमें हिदायत है, नूर है। फरमाया वो आयतें सुनोगे, मिलेगा क्या? तदखुलुल जन्नत बिसलाम, इधर नमाज तरावी अदा करोगे, उधर अल्लाह तुम्हें सलामती के साथ अपनी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब इस एक एक हदीस के ऊपर बड़ी बड़ी तशरीह हो सकती है, मगर मैं बड़ी तेजी के साथ उन अमाल को आपके सामने रख रहा हूं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी बंदे के बारे में जो नमाज तरावी अदा करता है, जो रात को क़याम करता है, उसको क्या मिलता है? सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, हदीस पाक सुनन तिरमिज़ी की 3549 हदीस पाक नंबर, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद अलैकुम बिक़ियामिल लैल, रात को क़याम किया करो, रात को इबादत किया करो, नमाज तरावी अदा किया करो, क्या मिलेगा? फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, याद रखो तुमसे पहली उम्मतों में भी जो नेक लोग गुजर गए, वो रातों को उठ उठ कर नमाज तरावी की सूरत में अल्लाह के हुजूर क़याम किया करते थे। तो ये तुमसे पहले गुजरे हुए नेक लोगों की सुन्नत हो जाएगी। बारी ताला सुन्नत अदा हो गई, हमें क्या मिलेगा? फरमाया सुनो, वहुवा कुर्बतुन इला रब्बिकुम, हाय हाय हाय, अगर तुम रातों को उठकर क़याम करोगे ना, तो ये क़याम तुम्हें पता है किस नेमत से माला माल कर देगा? जी बारी ताला क्या मिलेगा? फरमाया कुर्बतुन इला रब्बिकुम, ये रात का क़याम, ये नमाज तरावी तुम्हें दुनिया से दूर करके मौला के करीब कर देगी। बोलो किसके करीब कर देगी? ऊंचा हाथ खड़ा करके बोलो जरा मोहब्बत के साथ, क्या? अल्लाह के करीब कर देगी। ऊंचा बोलो किसके करीब करेगी? जरा जरा लज्जत महसूस करो कि किसके करीब कर देगी? का अल्लाह के करीब कर देगी। फिर फरमाया व मगफरतुन लिस्सय्यात, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाहों के लिए कफारा होगा। व मनहातु लिल इस्म, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुकम्मल तौर पर दूर फरमा देगा। ये रात का क़याम जिसमें हम आम तौर पर सुस्ती बरतते हैं। फिर अगला सुनिए, कुर्बान जाऊं, तीसरा काम, पहला बताया रोजा रखना है, दूसरा बताया तरावी, इसको अदा करना है, साथ बता रहा हूं कि मिलेगा क्या। आज की गुफ्तगू तरबियती गुफ्तगू है, इन अमाल को बजा लाना है। आने वाला महीना अज़मतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, साल के 11 महीने हम गफलत में गुजारते हैं और मालूम नहीं आने वाला रमजान हमें मुयस्सर आए। कोई गारंटी तो इतनी भी नहीं है कि हम पता नहीं जुमा की नमाज भी अदा करके जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। तो जब एक बात हकीकत है, कोई अल्लाह को माने या ना माने, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने या ना माने, लेकिन मौत का इनकारी कोई, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला, हर कबीले खानदान से ताल्लुक रखने वाला, यहां तक कि कोई किसी मजहब को नहीं भी मानता, वो भी ये मानता है कि मौत ने आना है। और सिर्फ मौत नहीं, वो ये भी मानते हैं कि इस कायनात ने एक दिन ख़त्म भी होना है। वो माने या ना माने, हमारे लिए बात वो माना नहीं रखती। हम तो सिर्फ उसी बात को मानते हैं जो 14 सदियां पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पर आमिना का लाल हमें बताकर चले गए हैं।
اور وہ بتا کر گئے ہیں کہ قبر میں جانا ہے، سوال ہونے ہیں، وہ بتا کر گئے کہ جیسے ایک دنیا ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور جہان بھی آباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ وہ میزان کا بتا کے گئے، وہ جنت اور دوزخ کا بتا کے گئے، وہ رائٹ اور رونگ کا بتا کے گئے۔ دوستو، جب ہمیں ان کی بات پر یقین ہے تو پھر ان باتوں کو بھی مان کر رمضان کو یوں گزارنا ہے جیسے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گزار کر گئے ہیں۔ نیکی کا ذوق، عبادت کا شوق، درس و تدریس کا شوق، اللہ کی عبادت کا شوق، 11 مہینے اگر غفلت میں گزر گئے ہمارے تو یہ ایک مہینہ خدا کی قسم یہ جو ہم گزارتے ہیں 30 دن، وہ کسی نے پوچھا نا کہ یہ رمضان گزر جانے کے بعد فوری عید کیوں آتی ہے، فوری عید کیوں آتی ہے؟ تو بڑا خوبصورت ایمان افروز جواب دیا، اس نے کہا یہ رمضان کے فوری بعد اس لیے عید آتی ہے تاکہ ہمیں سکھایا جائے کہ بندو اگر تم اپنی زندگی پوری رمضان کی طرح گزار لو گے نا، تمہاری آخرت عید کی طرح خوشیوں والی ہو جائے گی، تمہاری آخرت خوشیوں والی ہو جائے گی۔ دوستو، فرمایا تیسرا کام کیا کرے رمضان میں؟ فرمایا تیسرا کام ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے بندوں پر، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا عمل صحابہ کرام نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ماہ رمضان میں اتنا خرچ کرتے کہ آپ کے خرچ کرنے کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تیز ہوا بھی اتنا خرچ رمضان میں کرتے، جن کے عام حالات کا خرچ یہ ہوتا کہ 6,000 بکریاں بھی ایک وقت میں ہوتی تو آ جاتا کوئی مانگنے والا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبیلہ پورا بھوکا اور آپ کے پاس سارا مال موجود ہے، ہمیں عطا کر دیجئے۔ ایک لمحہ سوچے بغیر فرماتے جاؤ یہ ساری بکریاں اپنے قبیلے کے لیے لے جاؤ۔ جس تاجدار کائنات کے عام دنوں کے خرچ کا یہ حال ہوتا تو ذرا سوچو جب رمضان آ جاتا تو پھر آپ کے خرچ کا عالم کیا ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام خرچ کرتے، اور یہ کیا فرمایا؟ فرمایا تیز ہوا سے بھی زیادہ۔ یہ ہوا کی مثال کیوں دی؟ میرے ذہن میں سادہ سی بات آئی، یاد رکھ لیں قبر میں بندے کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، ہوا، اور قبر میں آنا کس نے ہے؟ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے۔ فرمایا اگر رمضان آ جائے تو تم خرچ کرو، جب ہوا تمہیں میسر نہیں ہوگی تو پھر آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری قبر میں تمہارے لیے زندگی کی علامت بن کر آئیں گے۔ ادھر تم پہچان کر لینا، ادھر اللہ تمہارے لیے جنتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ ساری باتیں کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے آقا کے فرمان پہنچا رہا ہوں کہ ہم روٹین سے ذرا ہٹیں، اپنے ذہنوں کو خالی کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمول کو بدلیں کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، چہروں سے نظر آئے، ہمارے اعمال سے نظر آئے، ہمارے افعال سے نظر آئے کہ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا اللہ کا خاص مہینہ۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر کوئی خرچ کرتا ہے، من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ، کوئی دکھی انسانیت پر، ضرورت مند پر، ہمسائے میں دیکھے، رشتہ داروں میں دیکھے، محلے میں دیکھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ساری افطاری کے لیے میسر نہیں ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ پچھلے دنوں میں سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا، تو وہاں پر ایک بزرگ نے بتایا کہ خدا کی قسم انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ حالت یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کے بچے تھے، اور رات کو کوئی بھینس مر گئی، اور جب بھینس مر گئی
تو ایک شخص اندھیری رات میں گیا اور اس کا گوشت اتار رہا تھا. وہ جاتے ہوئے کسی کی نظر پڑ گئی اس پر کہ یہ تو مرا ہوا جانور ہے اور اس کا گوشت اتار رہا ہے. جب اس کے پاس پہنچا اور اس سے جا کے پوچھا کہ تم رات کی اندھیرے میں گوشت کیوں اتار رہے ہو اور یہ تو مرا ہوا ہے, کیا معاملہ ہے, یہ تو حرام ہے. اس نے کہا یہ حرام ہے. اب اس کا جواب سنیں, وہ کیا کہتا ہے, یہ ابھی ریسنٹلی واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو, پرانا نہیں. تو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی حلال حرام کے مسئلے بعد میں بتانا, پہلے تو مجھے اپنے ان بچوں کی فکر ہے جن کو آج ہفتہ ہو گیا ہے کہ کھانا میسر نہیں آیا. ہم غافل رہتے ہیں. ہمارے محلے میں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. پہلے زمانوں میں ایک دوسرے کے حوال سے خبر رکھی جاتی تھی. اب میاں کی زندگی اپنی ہے, بیگم کی زندگی اپنی ہے, ماں باپ کی زندگی اپنی ہے, بچوں کی زندگی اپنی ہے, وہ اپنے کمرے میں بند. ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مسائل سے واقف. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اولادیں والدین کے احوال سے غافل. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوچھ لیا جائے نا, بیٹے آپ کے بابا کیا کرتے ہیں, بس جی کو کام کرتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ میرے باپ کا کام کیا ہے. میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو خود ساختہ بنا کے, یہ میری پریکٹیکل باتیں ہیں. اولاد کو نہیں پتا والدین کیا کرتے ہیں, اور والدین کو نہیں پتا کہ اولاد. معاشرہ سارا خراب ہے, مگر میرا بیٹا بیٹی صاف ہیں, میرے والدین ٹھیک ہیں. چوری معاشرے میں ہو رہی ہے, پتہ نہیں کر کون رہا ہے, ہم سارے تو صحیح ہیں. قربان جاؤں, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کہ فرمایا کہ وہ جو جب معاشرے میں یہ حالات ہو جائیں, پھر تبلیغ کام نہیں کرتی, پھر نمازیں قبول نہیں ہوتی, پھر روزے قبول نہیں ہوتے. خدا کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک خود تم پیٹ بھر کے کھا لیا اور ہمسایہ تمہارا بھوکا رہا. یہ میری بات تو نہیں ہے, آقا کی بات ہے. اور رمضان گزر جائے اور ہمیں محلے میں رہنے والے, اپنے علاقے میں رہنے والے بہن بھائیوں کے حوال کی خبر نہ ہو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ضرورت مند پر, مسکین پر, یتیم پر, بھوکے پر خرچ کرتا ہے, اللہ قیامت کے دن 700 گنا اجر عطا فرما دیتا ہے. حاضرین محترم, صدقہ چوتھی چیز جو ماہ رمضان المبارک میں کرنے کی ضرورت ہے. 2 منٹ رہ گئے, میں اب صرف ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. اگلا کام وہ کثرت قرآن مجید کی تلاوت ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان پہ بندہ کھڑا ہوگا, آ جائے گا روزہ, آ جائے گی قرآن کی تلاوت. باری تعالیٰ مان لیا یہ گناہ گار ہے, دوزخ میں جا رہا ہے, لیکن یہ راتوں کو جاگ کر میری تلاوت کرتا تھا. یہ دن کو روزہ رکھا ہوتا تیری رضا کی خاطر, یہ ہر طرح کی بات سے دور ہو کر تیری رضا کی خاطر تیری یاد میں گم رہتا تھا. باری تعالیٰ میں سفارش کرنے آیا ہوں. تو ذرا یہ سوچ کہ یہ جاگتا تھا تیری خاطر, یہ پڑھتا تھا تیرے قرآن کو, تو اس کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا جو دوزخ کا پروانہ دیا ہے وہ لے لو, ان دونوں کی شفاعت کے صدقے دوزخ کی بجائے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے. یہ شفاعت کریں گے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کام کرے رمضان میں, اور وہ فرمایا دعا ہے. بولیے کیا دعا؟ 5ویں چیز کثرت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعا, دعا سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے. دعا مانگی جائے اللہ سے تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. پھر اگلا کام جو ماہ رمضان میں کرنے کی ضرورت وہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر الہی. بولیے کیا؟ کثرت کے ساتھ ذکر الہی. اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں ثلاثۃ لا یرد اللہ دعاءہم, 3 قسم کے لوگوں کی دعا
اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ پوچھا کون سا؟ فرمایا الذاکر اللہ کثیرا، جو کثرت کے ساتھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ پھر فرمایا ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ پھر فرمایا والامام المقسط، عادل حکمران کی دعا۔ دوستو اگر ہم ماہ رمضان المبارک آ گیا، ہم روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کریں، ایک تسبیح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کی کریں، تو خدا کی قسم ہمارا صبح و شام اللہ کے ذکر سے تر گزر سکتا ہے۔ اور یہ کام سب سے آسان، میرے سامنے جو میری آڈینس ہوتی ہے وہ بھی میرے جیسے سادہ، اور ہم سب موٹر سائیکل چلانے والے ہیں، اور ہم میں سے کچھ گاڑی چلانے والے بھی ہیں۔ ہم دوران سفر اس کام کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوران سفر ادھر ادھر کے جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر بس یا گاڑی ڈرائیو کریں یا پھر زبان پر کیا کریں؟ اللہ اکبر، کیا کریں؟ بول دیں سبحان اللہ، پھر بولیے الحمدللہ، پھر بولیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر یہ صدائیں ہماری زبان پہ جاری رہتی ہیں تو خدا کی قسم سفر بھی آپ کا بڑا آسانی سے گزرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے ہمارے ادھر والے فرشتے بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ عادت اگر رمضان میں پختہ ہو گئی، خدا کی قسم یہ ساری زندگی پر پھیلے گی، اور ادھر قبر میں پہنچیں گے، سامنے تاجدار کائنات تشریف لائیں گے، کھڑے ہو کر ندا دیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ عادت ہمیں اگلے جہان میں بھی کام آئے گی۔ دوستو توبہ اور استغفار کرنا، پھر اعتکاف کرنا، اور پھر لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، یہ وہ سارے اعمال ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس لیے عطا کیے ہیں کہ آپ ان ساروں کے فضائل پڑھتے جائیں، تو اینڈ ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے بدلے میں یا جنت ملے گی یا جنت والا رب خود عطا ہو جائے گا۔ اور وہ جب ملتا ہے تو پھر دنیا کی کسی شے کی کمی، بولیے اونچا بولیے، جس کو وہ مل گیا جس کی ساری خدائی ہے، پھر اس کو کسی شے کی حاجت اور کمی۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا ہے، ہاتھ اٹھائیں ذرا، دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ آنے والا رمضان، آنے والا مہینہ، باری تعالیٰ اس کو ہمیں اپنی رضا کے مطابق، اپنی عطا کے مطابق، اپنے شوق اور اپنی توجہ کے مطابق، اپنی عطا کے مطابق باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تیری رضا کی خاطر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔